الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ معزز مکرم بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، آج ہمارا موضوع فتح مکہ ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کل 27 غزوات فرمائے۔ غزوہ کا مطلب ہوتا ہے ایسی جنگ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود شمولیت فرمائی ہو۔ ان کی تعداد 27 ہے، 27، اور وہ جنگیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بنفس نفیس شامل نہیں ہوئے، لیکن اپنے صحابہ کرام علیہ رضوان کو تھوڑے یا بڑے لشکر کے ساتھ کسی مشن پر یا کسی جھڑپ کے لیے بھیجا۔ ایسی فوجوں کو سریہ جات کہا جاتا ہے۔ تو ٹوٹل سریے 77 ہیں۔ غزوات کی تعداد 27 اور سریہ جات کی تعداد 77 ہے۔ انہی غزوات میں ایک اہم غزوہ، نہایت اہم غزوہ، غزوہ فتح مکہ ہے۔ اس کے بارے میں قرآن شریف کی صورت نازل ہوئی تھی، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ گئی اور اللہ کی طرف سے فتح آپ کو نصیب ہو گئی۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور اے محبوب آپ نے دیکھا کہ لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہونے لگے ہیں۔ فسبح بحمد ربک، تو بس اب اپنے رب کی حمد اور تسبیح کیجئے، واستغفرہ، اور اس سے استغفار کیجئے، انہ کان توابا، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ مکہ کی جو فتح ہوئی ہے یہ صرف ایک دن کا کام نہیں تھا۔ اس کے پس منظر میں پوری ہسٹری، پورا اسلامی پس منظر، اللہ تعالیٰ کی طویل حکمت عملی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سے لے کر فتح مکہ تک کی طویل پلاننگ، یہ ساری چیزیں اس کے پس منظر میں بلا مبالغہ اور بغیر کسی تکلف کے شامل ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے مکہ شریف کو پوری دنیا کا مرکزی شہر بنایا۔ مکہ کا معنی ہی ہوتا ہے دنیا کا سینٹر، اس کے لغوی معنی ہے۔ تو ایسے شہر کے اندر اللہ تعالیٰ نے نہ صرف اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی پیدا کیا، بلکہ اسی شہر کے اندر اللہ تعالیٰ نے شروع سے ہی کعبہ کو رکھا ہوا تھا۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، قرآن کی آیت ہے، یہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 96۔ بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا اور رکھا گیا تھا وہ بکہ کے اندر ہے، وہ بکہ کے مقام پر ہے، بکہ کی جگہ پر ہے، اور وہ برکت والی جگہ ہے اور سارے جہانوں کے لیے ہدایت ہے۔ اب سارے جہانوں کے لیے ہدایت ہونا اور مکہ کا پوری دنیا کے مرکز میں ہونا اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسی شہر میں پیدا ہونا، یہ سارے پس منظر اور تانے بانے اس نتیجے پر ہمیں بآسانی سے پہنچا دیتے ہیں کہ مکہ کا فتح ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی بہت پہلے سے حکمت عملی اور پلاننگ کا اہم حصہ تھا۔ اور بکہ کا لفظ جو قرآن شریف میں آیا ہے تو علماء نے اس کی وضاحت کی ہے کہ مکہ اور بکہ، اس میں فرق یہ ہے کہ مکہ پورے شہر کو کہتے ہیں اور بکہ اس تھوڑی سی جگہ کو کہتے ہیں جس کے اندر کعبہ شریف کی اپنی عمارت موجود ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے حکم دیا، بڑی لمبی حدیث ہے بخاری میں، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے حکم سے آپ علیہ السلام نے اپنے شہزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ کو کعبہ شریف کے پاس جنگل بیابان تھا اس وقت، وہاں پر چھوڑا اور خود واپس ان کو تنہا چھوڑ کر تشریف لے گئے۔ اور وہ ایک لمبی حدیث ہے، اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ابو الانبیاء ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام انبیاء میں سب سے زیادہ آئیڈیل ہیں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود کو ابراہیمی کہلانا پسند فرماتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہونے سے پہلے مختار قول کے مطابق یا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے خود الہام پا کر اس کے مطابق عبادت کرتے تھے، یا پھر آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کے مطابق اللہ کی اعلان نبوت سے پہلے عبادت کرتے تھے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود ابراہیمی میں بھی یہی اپنی امت کو سکھا رہے ہیں کہ مجھ پر ایسے اللہ تعالیٰ کا درود بھیجو، مانگو جیسا کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام پر بھیجا تھا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ حضور علیہ السلام کی والہانہ محبت، وابستگی اور ایک لنک اور کنسرن جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قائم رکھنا چاہتے تھے، اس کا بیان کیا گیا ہے۔ تو اب حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے مکہ کی تعمیر کی بات ہو یا پہلا بیت، سب سے پہلا گھر، اس کے حوالے سے قرآن کی آیت کا تذکرہ ہو، یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے شہزادے کو اور اپنے زوجہ کو اس کعبہ کے پاس اس زمانے کے اعتبار سے جنگل تھا یہاں چھوڑ کے جانا ہو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کے رکھنے کی کوشش فرمانا، یہ ساری باتیں بتاتی ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فتح مکہ کے ساتھ اس پس منظر کا بڑا تعلق۔ عین موقع پر فتح مکہ کا جو سبب بنا وہ یہ تھا کہ 6 ہجری میں جب صلح حدیبیہ ہوئی تھی تو اس وقت بظاہر مسلمانوں نے نقصان اٹھایا تھا، لیکن اپنے نتائج اور عواقب کے لحاظ سے وہ صلح حدیبیہ دراصل فتح مکہ کی خشت اول تھی۔ ایک حدیث میں ایک صحابی فرماتے ہیں کہ عام طور پر جو صورت فتح ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا، تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ تو اس کا ظاہر تو یہ نظر آ رہا ہے نا کہ یہ صورت فتح جو ہے یہ صلح حدیبیہ کے موقع پر نازل ہوئی تھی، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا تعلق فتح مکہ کے ساتھ ہے، نزول کے اعتبار سے نہیں، اپنے نتائج اور رزلٹ اور فیوز کے اعتبار سے اور آفٹر ایفیکٹس کے لحاظ سے۔ تو وہ ٹھیک ہے، وہ صلح حدیبیہ سے تعلق رکھتے ہوئے ہی نازل ہوئی تھی، لیکن جو اس کا نتیجہ نکلا وہ نتیجہ چونکہ فتح مکہ تھا، لہذا اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ صلح حدیبیہ کے حوالے سے صورت فتح نازل ہوئی ہے تو وہ اس کی ظاہر کے اعتبار سے بات ٹھیک ہے، لیکن ہم جو کہتے ہیں کہ اس کا تعلق فتح مکہ سے جا کے جڑتا ہے تو اپنے نتائج کے لحاظ سے ہماری بات کے اندر زیادہ گہرائی ہے۔ یہ حدیث بخاری میں اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ فتح مکہ اپنے ظاہر کے اعتبار سے ہی نہیں بلکہ اپنے باطن اور اپنے پس منظر کے لحاظ سے کافی ساری گہری ہے۔ وہ جو بظاہر موقع پر صورتحال بنی تھی وہ یہ تھی کہ اسی صلح حدیبیہ کے موقع پر یہ بھی صلح قرار پائی تھی کہ جو عرصہ دراز سے مکہ کے ارد گرد کے 2 قبیلے تھے، بنو بکر اور بنو خزاعہ، تو بنو بکر حلیف تھے، ساتھی تھے قریشیوں کے، اور بنو خزاعہ یہ ساتھی تھے مسلمانوں کے۔ تو طے یہ پایا تھا کہ بنو بکر اگر بنو خزاعہ پر حملہ کریں گے تو یہ مسلمانوں پر حملہ تصور کیا جائے گا، اور بنو خزاعہ اگر بنو بکر پر حملہ کریں گے تو یہ قریش مکہ کے کافروں پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ تو یہ دونوں قبیلے قریش نے اور مسلمانوں نے آپس میں بانٹ رکھے تھے۔ اب ہوا یہ کہ ان کی آپس میں جھڑپ ہوئی، اور بنو بکر نے بنو خزاعہ یعنی کفار کے حلیفوں اور ساتھیوں نے مسلمانوں کے حلیفوں اور ساتھیوں کے اوپر ایک حملہ کیا۔ وہ تھا چھوٹا سا مختصر سا حملہ، ایک جھڑپ تھی، لیکن وہ جو صلح حدیبیہ کا معاہدہ تھا وہ بہرحال اپنے اصولوں کے لحاظ سے اور اپنی رائٹنگ کے اعتبار سے انہوں نے توڑ دیا۔ اب مسلمانوں کے پاس بڑا واضح موقع تھا کہ ان کی اس غلطی کی سزا قریش مکہ کو اور یہ جو بنو بکر تھے ان کو دینے کے لیے ان پر حملہ کرتے، اور یہ سیاسی حکمت عملی بھی ہوتی ہے کہ ایسے موقع ہاتھوں سے جانے نہیں دیے جاتے۔ اب ہوا اس طرح کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو خانے کے اندر وضو فرما رہے تھے۔ ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ، وہ باہر تھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واش روم میں تھے، تو آپ نے اندر ہی آواز کسی کی بات کا جیسے جواب دے رہے ہوں، آپ نے فرمایا لبیک لبیک نصرتا نصرتا، میں حاضر ہوں، تیری مدد ہوئی۔ آپ جب باہر تشریف لائے تو ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ، ایسے لگتا تھا جیسے آپ واش روم میں کسی سے گفتگو فرما رہے ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بنو بکر نے بنو خزاعہ پر حملہ کر کے معاہدہ توڑا ہے، اور بنو خزاعہ کے لوگوں نے وہ دور مکہ سے
مجھے مدد کے لیے پکارا ہے، میں نے یہاں ان کی فریاد سن کر ان کو جواب دیا۔ یہ طبرانی حدیث کی کتاب ہے، طبرانی 3 ہے، یہ طبرانی صغیر ہے، جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 73 ہے۔ اس حدیث کی سند حسن ہے اور یہ کئی دوسری کتابوں میں مسند بزار وغیرہ میں بھی موجود ہے۔ یہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے حلیف قبیلے کو حوصلہ دیا تو اسی دوران جب قریش مکہ نے محسوس کیا کہ اب مسلمانوں کے پاس ہمارے اوپر حملہ کرنے کا جواز پیدا ہو چکا ہے اور ہم ان کی طاقت کی تاب ہرگز نہیں لا سکتے، یہ وہ وقت گزر گیا جب پہلے چھوٹے موٹے غزوے اور سریے ہوتے تھے، تو اب ان کی طاقت بہت زیادہ بلڈ ہو چکی ہے، انہیں مسلمانوں کے ساتھ جنگ لڑائی ہرگز گوارا ہی نہیں تھی۔ اس وقت قریش مکہ نے ابو سفیان کو بھیجا کہ جا کر مدینہ شریف میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ صلح کی بات کرے اور اپنی غلطی پر معذرت کرے۔ ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ جب وہ مدینہ منورہ حاضر ہوئے تو آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بات کی ریکویسٹ کی۔ کچھ صحابہ کرام سے بھی پہلے کہا کہ آپ میری سفارش کریں، آپ میرا ساتھ دیں۔ ابوبکر صدیق نے بھی جواب دے دیا، عمر فاروق نے بھی جواب دے دیا، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جواب دے دیا۔ وہ جواب ہی دینا ہوا کیونکہ انہوں نے وہ راستہ اختیار فرمایا کہ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انہوں نے بھی جواب ہی دے دیا۔ اس کے اندر تفصیل ہے، میں وقت بچا رہا ہوں۔ سب نے کہا کہ اب تم لوگوں کا علاج جنگ کے سوا کچھ نہیں۔ ابو سفیان کی ساری کاوش اور کوشش اور دل برداشتگی اور بالکل مایوسی، کبھی کسی کے پاس دوڑ رہے ہیں، کبھی کسی کے پاس بھاگ رہے ہیں اور ہاتھ پیر پڑے ہوئے ہیں، یہ ساری تفصیل، حتیٰ کہ ابو سفیان جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاشانہ اقدس گھر مبارک کے اندر گئے، چونکہ ابو سفیان کی سگی بیٹی ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ ہے، یہ حضور کی زوجہ تھی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر گئے تو اس نسبی رشتے کے اعتبار سے حضور کے گھر میں وہ جا سکتے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ اور ابو سفیان کی سگی بیٹی حضرت ام حبیبہ نے جب دیکھا کہ میرا والد چارپائی پہ بیٹھنے لگا ہے، تو وہ چارپائی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو چارپائی پہ بیٹھنے سے تو منع نہ کیا، لیکن جلدی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والا بستر لپیٹ دیا اور ننگی چارپائی پہ بٹھا دیا۔ تو والد نے کہا کہ یہ بستر میرے قابل نہیں یا میں اس بستر کے قابل نہیں، بستر کیوں لپیٹا ہے؟ یہ لوگ دانا تو بڑے تھے نا، فصیح و بلیغ تھے۔ تو ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ بستر کی یا آپ کی قابلیت کی بات نہیں ہو رہی، عام بستر یہ ہے نہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر ہے، تو گویا آپ اس قابل نہیں ہو کہ حضور کے بستر پر بیٹھ سکو، عام بستر ہوتا تو بات اور تھی۔ یہ سگی بیٹی کا رویہ ہے اپنے باپ کے ساتھ۔ یہ ساری تفصیل سیرت ابن اسحاق میں صفحہ نمبر 518 پہ ہے اور ابن ہشام وغیرہ میں بھی موجود ہے۔ اب آپ نے سارا پس منظر سن لیا، اب مسلمانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق مکہ کے اوپر چڑھائی کی مکمل تیاری کر لی۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تیاری کا حکم دیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ میرے پاس آئے تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ یہ کیا تیاری ہے، تو میں نے بتایا کہ مجھے بھی کچھ پتہ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیاری کا حکم دیا ہے، میں نے جلدی سے آپ کا سامان مبارک تیار کر دیا ہے۔ تو یہاں پھر صدیق اکبر سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مشاورت اس سے آگے چلی، لیکن آرڈر وہ جو اس وقت آپ نے وہ جو باتھ روم کے اندر جواب دیا تھا، اس کے فوراً بعد تیاری کا حکم صادر کر دیا گیا تھا۔ اب گفتگو کا یہ جو پس منظر والا پہلو ہے یہ مکمل ہو۔ اب غزوے کی ٹھن گئی، 8 ہجری کی بات ہے، 10 رمضان المبارک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوچ کا حکم دیا۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس غزوے میں پہل کی۔ وہ جو کہا جاتا ہے نا اسلام پہل نہیں کرتا، بالکل غلط۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ اس پہل کے کرانے میں قریش کی اپنی غلطیاں، سیاسی مسٹیکس اور ٹیکنیکل فالٹس اس کے اندر موجود تھے۔ ایک لحاظ سے یہ بھی کہا جا سکتا ہے
کہ حضور علیہ السلام نے ریونج لینے کے لیے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاہدے کی خلاف ورزی کی سزا دینے کے لیے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کے اندر پھنسے ہوئے مسلمانوں کو آزادی دلانے کے لیے یہ غزوہ اختیار فرمایا. لیکن اگر ادھر دیکھا جائے دوسرا پہلو تو وہ پہلو بھی نمایاں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان ساری باتوں کے ساتھ ساتھ وہ تو صلح کرنے آئے ہوئے تھے, ابو سفیان کو بھیجا تھا, لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کی صلح کی پیشکش اور درخواست کو قبول نہ کرنا یہ پہلو بھی ظاہر کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع کو ضائع نہیں کرنا چاہتے تھے. جب آپ روانہ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسب سابق, یہ آپ کی روٹین تھی کہ ہر غزوے پر تشریف لے جاتے ہوئے مدینہ منورہ کے اندر کسی نہ کسی صحابی کو اپنا خلیفہ اور اپنا جانشین, ساز و سامان, گھریلو اشیاء اور مویشی وغیرہ اور بچوں اور خواتین کی نگرانی کے لیے کسی نہ کسی صحابی کو چھوڑ جاتے تھے. جس طرح متعدد غزوات کے موقع پر مختلف صحابہ کرام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے چھوڑا, اسی طرح اس غزوے پر جاتے ہوئے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابی رسول حضرت کلثوم بن حسین غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پیچھے چھوڑا. یہ سیرت ابن ہشام میں اور سیرت حلبیہ وغیرہ میں ان کا نام موجود ہے کہ ان کو حضور نے پیچھے اپنے جانشین کے طور پر چھوڑا تھا. جو صحابہ کرام ساتھ جنگ کے لیے نکلے تھے, غزوے کے لیے نکلے تھے, ان کی تعداد 10,000 تھی. 10,000 کی تعداد بخاری شریف حدیث نمبر 4276 اور بہت سی دوسری کتابوں میں. میں ایک کتاب کا سینئر کتاب کا حوالہ دیتا جاؤں گا ورنہ یہ ایک ایک حدیث کے ایک ایک کتابوں میں ہو سکتی ہے. صحابہ کرام کی تعداد 10,000 ہے تو بائبل کے اندر بھی 10,000 ہی لکھا ہوا ہے. وہ 10,000 قدسیوں میں آیا, فرام دا midst آف 10,000 آف سینٹس. یہ انگریزی کے الفاظ. یہ فتح مکہ کے موقع کی منظر کشی ہے جو بائبل کے اندر تورات کے اندر موجود ہے. وہ جو تورات کا عبرانی نسخہ ہے مریبہ قادیس, قادیس قدسی کو کہتے ہیں, قدسی کو انگلش میں سینٹ کہتے ہیں اور عربی میں ولی کہتے ہیں. 10,000 ولی. تو صحابہ میں سے کوئی بھی صحابی ایسا نہیں جو ولی نہ ہو, بلکہ ولی تو کیا قیامت تک کا کوئی ولی ادنا سے ادنا صحابی کو نہیں پہنچ سکتا. اب جب ہم غیر مسلموں کو دکھاتے ہیں آئینہ تو ہم یہ جب عبارات پڑھتے ہیں تو وہاں غیر مسلموں کو بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ ولی تھے, اور جسے صحابہ کی ولایت میں شک ہوتا ہے اسے بھی سمجھ آ جانی چاہیے کہ اگر تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ساتھ مخلص ہو اور غیر مسلموں کا مقابلہ کرنے کے لیے اسلام کی شان بلند دیکھنا چاہتے ہو تو پھر مان لو کہ ان میں سے ایک ایک فرد اللہ کا عظیم ترین ولی تھا. عبرانی کے اندر, ہیبریو کے اندر مریبہ قادیس لکھا ہوا ہے. مریبہ کہتے ہیں 10,000. اب اس 10,000 کا ترجمہ جب انگلش میں کیا گیا تو چونکہ اس وقت عبرانی کہیں بولی نہیں جاتی خاص, شاید کوئی تھوڑا بہت جانتا ہو, یہ کہیں گرامر لغت وغیرہ کی کتابیں اس کے اوپر ملتی ہیں. جیسے یہ بائبل کی جو لغت کی کتاب ہے اس کو کلید بولتے ہیں. ان کتابوں میں کچھ ٹرانسلیشنز اور ٹوٹے پھوٹے لفظ ہیبریو کے عبرانی کے مل جاتے ہیں, تو اس کے تکے تکے لگا کے تو مفاہیم اس کے سمجھتے سمجھانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. لیکن ہیبریو زبان کو جب انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا گیا, یعنی عبرانی زبان کا جب انگریزی میں ترجمہ کیا گیا, تو انگریزی کا ترجمہ کرنے والے خود بائبل کے ماننے والے لوگ, وہ جو میرے پاس بائبل ہے امریکہ کی چھپی ہوئی ہے, گڈ نیوز انگلش بائبل, یہ اس کا نام. تو جہاں وہ جگہ جگہ لکھتا ہے, لیکن یہاں بھی اس موقع پر جو کچھ اس نے لکھا میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں. بائبل کے یہاں پر مریبہ کا ترجمہ کرتا ہے 10,000, 10,000. اب نیچے فٹ نوٹس میں لکھتا ہے, کہتا ہے کہ ہیبریو میں لفظ ہے مریبہ, اور ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ مریبہ کا معنی کیا ہوتا ہے. کہ مریبہ کے معنی دو ہو سکتے ہیں, 10 لاکھ بھی ہو سکتا ہے اور 10,000 بھی ہو سکتا ہے. میں خلاصہ بتا رہا ہوں جو نیچے اس نے حاشیے میں لکھا ہو. ترجمہ کرنے والی کوئی شخصیت ہے یا ٹیم ہے. پھر وہ لکھتے ہیں کہ انگریزی الفاظ میں جو لکھا ہے پروبیبل ٹیکسٹ 10,000, یعنی جو زیادہ غالب ترجمہ ہے وہ ہے مریبہ کا ترجمہ 10,000. 10 لاکھ کی بجائے زیادہ مناسب ترجمہ 10,000 ہے. ہیبریو انکلیئر,
کہتا ہے کہ جو عبرانی زبان کا بائبل کا نسخہ ہے وہ واضح نہیں ہے، ہمیں اس کی سمجھ نہیں آئی۔ میں سے ایک اور بات بھی بتا دوں، قرآن کے اندر ربیون کا لفظ ہے، وہ ربیون اور مریبا یہ لفظ آپس میں ملتے جلتے ہیں، اور وہاں بھی 10,000 ہی مراد ہے۔ فقیر نے جو عربی میں تفسیر لکھی ہے اس کے اندر اس ربیون کے تحت بھی یہ بات لکھ دی ہے۔ اور فتح مکہ کے موقع پر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوج اختیار کی اور 10,000 افراد ساتھ لیے، ان کے لیے مریبا قادیس کا لفظ بھی ہم نے بائبل کے حوالے سے وہاں پر ود ریفرنس کوٹ کر دیا۔ بہرحال آپ کو یاد ہوگا ہم کیا بتا رہے تھے کہ 8 ہجری اور مدینہ شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ بنے کلثوم بن حسین غفاری، اور 10,000 صحابہ کا لشکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، اور یہ 10,000 قدسی ہیں، مریبا قادس ہیں۔ مسلمانوں کا فوجی جھنڈا یہ کس کے پاس تھا؟ انصاریوں کا جھنڈا حضرت سعد بن عبادہ انصاری کے پاس تھا، اور مہاجرین کا جھنڈا حضرت زبیر بن عوام کے پاس تھا۔ بخاری شریف حدیث نمبر 4280۔ مختلف جنگوں میں جیسا میں نے عرض کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پیچھے مختلف صحابہ کو چھوڑ کے جاتے تھے، ان سب کے اعزازات اپنے اپنی جگہ پر مسلم ہیں، لیکن جانے والوں کا اعزاز بھی اپنے جگہ پہ اونچا ہے۔ اسی طرح جھنڈے بھی مختلف جنگوں میں مختلف صحابہ کرام کے پاس ہوا کرتے تھے۔ اس بات کا حلف دیا جا سکتا ہے کہ کسی ایک کے پاس جھنڈا ہو، یہ ٹھیکہ بالکل نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید کو بٹھایا ہوا تھا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں شمار ہوتے تھے۔ حضرت زید بن حارثہ جو کسی وقت میں زید بن محمد کہلایا جاتے تھے، ان کے بیٹے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دودھ پلانے والی حضرت ام ایمن کے بیٹے ہیں، ایک لحاظ سے حضور کے بھائی بھی ہیں، ادھر آزاد کردہ غلام کے بیٹے بھی ہیں، اور اسی لیے ان کو صاف حدیث کے اندر آتا ہے، جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا اہل بیت قرار دیا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے حضور کی سواری پر موجود تھے۔ حضرت ام ایمن یہ وہ خاتون ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان کے وصال کے بعد سب سے زیادہ آپ کی پرورش کی، اور یہ پرورش وغیرہ یہ مسلم شریف کے اندر مذکور ہے۔ سواری کے پیچھے حضرت اسامہ بن زید تھے، صحیح بخاری حدیث نمبر 4400 نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ کے اندر دخول فرمایا تو مکہ کے لوگوں نے کوئی مزاحمت نہیں کی، ہتھیار ڈال دیے، چند افراد بھاگ گئے، اور کسی قسم کی لڑائی جنگ اور ہاتھوں ہاتھ آمنا سامنا اس کی صورتحال ہی پیدا نہیں ہوئی۔ ان حالات میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا کہ سارے کے سارے لوگ بھسم ہو چکے ہیں اور اپنی شکست مان چکے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو تہس نہس کرنے کی بجائے، اپنے سارے انتقام لینے کی بجائے، اپنا جلال نکالنے کی بجائے، ایک ایک بات کو یاد کر کر کے ان کے ٹکڑے کرنے کی بجائے، ایک رحیم کریم شفیق اور عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم کا پورا مظاہرہ کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج میں وہی کہوں گا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، آج میری طرف سے تمہیں کسی قسم کی کوئی گرفت نہیں ہے۔ کعبے کی چھت پر حضرت بلال حبشی کو حکم دیا گیا کہ اوپر چڑھ کے اذان پڑھو، انہوں نے اوپر چڑھ کے اذان پڑھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 اعلان کیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس نے اپنا گھر کا دروازہ بند کر لیا اسے کچھ نہیں کہا جائے گا۔ نمبر 2، جس نے ہتھیار ڈال دیے خواہ وہ گلی میں ہو اسے کچھ نہیں کہا جائے گا۔ نمبر 3، من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، جو ابو سفیان کے گھر میں چلا گیا اس کو بھی معافی ہے۔ یہ حدیث مسلم شریف میں ہے، اور اس حدیث میں جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت بڑی فضیلت اور منقبت ہے کہ ان کو امن کے شہر میں کعبے کے پرامن ہونے کے بعد ان کے گھر کو امن کا گہوارہ قرار دے دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ چند افراد جو بھاگ گئے ان میں کچھ کے واقعات بڑے دلچسپ ہیں۔ انہی میں سے اکرمہ ابو جہل کے بیٹے وہ بھی تھے، ان کی تفصیل بڑی لمبی ہے۔ وہ کسی کشتی میں نکل کے بھاگے تو راستے میں طوفان آیا، کشتی گر گئی، تو منت مانے کہ اگر میں بچ گیا تو میں سمجھ جاؤں گا کہ محمد سچے ہیں، میں جا کے ان کا کلمہ پڑھ لوں گا۔
فوراً اللہ نے کرم کیا، طوفان تھم گیا، ان کی کشتی نجات پا گئی اور آ کر وہ مسلمان ہو گئے۔ اکرمہ صحابی ہیں، اکرمہ کا باپ اس امت کا فرعون ہے، یہ اللہ کے کام ہے۔ ہم کہیں گے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب اگر کوئی زبان دراز بندہ کہے کہ جی تسی ابو جہل کے بیٹے کی بڑی صفتیں کرتے ہو، تو ابو جہل کا بیٹا بنا کے اس کو متعارف کرانے کی بجائے ظالم آدمی تو اس کو ابو جہل کا بیٹا قرار اب نہ دے، اب تو اس کو محمد مصطفیٰ کا غلام قرار دے۔ وہ بیٹا تھا تو تھا۔ اسی طرح کسی برے آدمی کے باپ کو کہنا کہ یہ فلاں برے کا باپ ہے، کسی برے باپ کے بیٹے کو کہنا کہ یہ فلاں باپ کا بیٹا ہے، یہ خالص یہودیانہ حرکتیں ہیں۔ لا تزر وازرۃ وزر اخری، کسی کا بوجھ دوسرے پہ نہیں لادا جاتا۔ میں نے یہ گفتگو پڑھے لکھے سوجھ بوجھ والے سینسیبل اور سنجیدہ لوگوں کے کام کی ہے۔ باقی جو چھچورا ذہن ہے یا جن لوگوں کو ایک عادت ہے گالی گلوچ کی، یہ خاندانیت کے رولے میں وہ زیادہ رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے امت مسلمہ کو نجات عطا فرمائے۔ اسی دوران ابن خطل جو گستاخ تھا، کسی صحابی نے آ کے بتایا، تو حدیث میں اس صحابی کا نام نہیں آیا، بعض اوقات کسی صحابی کا نام رہ جاتا ہے لیکن رجل کا لفظ آ جاتا ہے کہ آدمی نے آ کے بتایا۔ تو حضور کا تھا کوئی غلام، حضور ابن خطل کعبے کے غلاف کو پکڑ کے کھڑا تاکہ بچ سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اقتلوہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت اپنے سر مبارک پر خود مبارک پہنا ہوا تھا لوہے کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ایسے اتار بھی رہے اور فرما بھی رہے کہ اسے قتل کر دو۔ تو اس کو قتل کر دیا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگلے دن یعنی فتح مکہ کے دوسرے دن خطاب بھی فرمایا۔ وہ معروف خطاب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے خطابات ہیں ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں پہلا خطاب، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہجرت کے بعد سب سے پہلا خطاب وہ ترمذی میں ہے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فتح مکہ کے موقع پر یہ خطاب، پھر حجۃ الوداع کے موقع پر آپ کا خطاب، اور اس دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطاب وہ اور خطاب ہے۔ حجۃ الوداع والا خطاب اور ہے، حجۃ الوداع کے 3 ماہ بعد آپ علیہ السلام نے مسجد نبوی میں خطاب فرمایا تھا، جس میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا باقی ساری کھڑکیاں بند کر دینے کا حکم دیا تھا۔ تو اس سے جو سیدھی مراد بنتی ہے وہ یہی ہے کہ صدیق اکبر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پہ اپنے بعد خلیفہ نامزد کر کے جا رہے تھے۔ تو وہ خطاب، یہ بہت سارے خطابات ہیں جو آپ میں سے کچھ کافی دوست جانتے ہیں کہ فقیر نے اس پر پوری کتاب لکھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 92 خطابات، 92 تقریریں جمع کی ہیں، اردو ترجمے کے ساتھ وہ چھپ بھی چکی ہیں۔ یہ ان کے اہم ترین خطابات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ تو یہ خطاب جو تھا یہ صحیح بخاری میں موجود ہے اور جگہ جگہ موجود ہے، اور کتابوں میں بھی موجود ہے، کثرت سے یہ خطاب کتابوں میں موجود ہے۔ یہ فتح مکہ کے دوسرے دن آپ نے مکہ شریف کے اندر خطاب فرمایا تھا۔ اس خطاب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی ساری باتیں ارشاد فرمائیں۔ جو اہم ترین بات تھی وہ یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مکہ کے لوگ فتح ہوئے تھے ان لوگوں کے ذہن کو کلیئر کرنے کے لیے اور غلط فہمیاں ان کی دور کرنے کے لیے آپ نے خطاب فرمایا کہ یہ مکہ حرم ہے، یہاں پر نہ کوئی گھاس کاٹی جاتی ہے، نہ کوئی جانور مارا جاتا ہے، نہ کوئی شکار کیا جاتا ہے۔ باوجود اس کے ایک دن پہلے وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1-2 گھنٹے کے لیے اس کے اندر مخصوص آدمیوں کو مارنے کی اجازت دی تھی، اس کی وجہ آپ نے کلیئر کی کہ میرے اوپر میرے اللہ نے تھوڑی دیر کے لیے مکے کو فتح کرنے کی خاطر اس کے اندر قتل و غارت کو الاؤ کیا تھا، اجازت دی تھی، اور اب اس کے بعد اس کی حرمت اسی طرح قائم ہے جس طرح کل والے دن سے پہلے قائم تھی۔ اور یہ بڑی کامن سینس کی بات ہے، واقعی لگتا ہے کہ فتح مکہ ہو رہی ہے، اور جن لوگوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 13 سال تک دکھ دیے اور صحابہ کرام کو وہاں سے ہجرت کرنا پڑی، مال جان زمینیں، حتیٰ کہ بعض صحابہ کرام کے والدین، بعض کی بیویاں، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی شہزادی حضرت زینب
یہ مکہ شریف میں رہ گئے تھے، ان کو بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلوایا تھا، بعد میں بھی موقع بموقع جنگیں کرتے رہنا. تو یہ سارے باتیں، یہ سارے احوال اور یہ پس منظر بتاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر ان چند گھنٹوں میں سارے کے سارے مکہ والوں کو بھی قتل کر دیتے تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حق تھا، لیکن یہ آپ کی عظمت ہے، آپ کے عفو درگزر اور رواداری ہے، اور ایک پیغمبرانہ رحمت اور شان کریمی ہے کہ آپ علیہ السلام نے کسی کو بلا وجہ قتل نہیں کیا. صرف گنتی کے چند افراد ہیں جو کسی خاص حکمت اور مصلحت کے تحت ذبح کرنا پڑے، قتل کرنا پڑے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو خطاب فرمایا، اس خطاب میں آپ نے یہ بات واضح کی کہ یہاں پر کسی کی، حتیٰ کہ آخر میں فرمایا کہ گھاس تک کاٹنی منع ہے. شکار بیٹھا ہوا ہو سائے میں تو کوئی انسان اس شکار کو صرف قتل کرنا یا شکار کرنا یا ہتھیار اٹھانا تو دور کی بات ہے، اس کو وہاں سے اٹھا کر شفٹ کرنا اور خود سائے میں بیٹھنا کہ میں انسان ہوں، یہ جانور ہے، یہ سایہ چھوڑ جائے میں سائے پہ بیٹھ جاؤں، فرمایا اس کی بھی اجازت نہیں. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کے چچا تھے، انہوں نے عرض کیا الا الازخر یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ گھاس کاٹنے سے منع فرما رہے ہیں، ازخر گھاس، اس کو کاٹنے کی اجازت دے دیجیے، یہ یہاں کا مشہور گھاس ہے، اسے لوگ استعمال کرتے ہیں. یہ لوہار اپنی بھٹی کو گرم کرنے کے لیے اور سونار سونے کی بھٹی کو تپانے کے لیے یہ گھاس استعمال کرتے تھے. بعض اوقات قبروں کے اندر بھی یہ نیچے ڈالا جاتا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا الازخر، ٹھیک ہے اس گھاس کو کاٹنے کی اجازت. یہ اب بھی وہاں پر ملتا ہے گھاس، کئی لوگ لے آتے ہیں تبرک کے طور پر. یہ حدیث کئی جگہ پر ہے. تو ابو شاہ یمنی ایک یمن سے آئے ہوئے صحابی تھے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کا یہ خطاب سننے کے بعد عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ نے جو خطاب فرمایا ہے بڑا مجھے پیارا لگا ہے، آپ یہ خطاب مجھے لکھ دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ اکتبو لابی شاہ، یہ خطاب ابو شاہ کو لکھ کر دے دو. تو یہ اور اس قسم کی اور حدیثیں بتاتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جس نے بھی علم کی بات پوچھی ہے یا علم کی بات مانگی ہے، خواہ زبانی پوچھا ہے تو آقا نے بتایا ہے، لکھنے کو کہا ہے تو حضور نے لکھ کر دیا ہے. ایک انقلاب تھا جو اپنی انتہا کو پہنچ چکا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو محبوب شہر چھوڑا تھا، نکلتے وقت بھی حدیثوں میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ اے مکہ تو مجھے رہائش کے لحاظ سے بڑا پیارا ہے. ایک پیار ہوتا ہے وہ جو اللہ کے مقابلے پہ ہو، یہ اس کی بات نہیں ہو رہی. آقا صاحب نے کلیئر کیا انت احب البلاد الی احب المساکن الی، تو مسکن کے لحاظ سے اور شہر ہونے کے لحاظ سے تمام شہروں اور تمام مساکن میں مجھے سب سے زیادہ پیارا ہے. تو یہ پیار اور ہوتا ہے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ احد یحبنا ونحن نحب احد، احد ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم احد سے محبت کرتے ہیں. یہ محبت اور ہوتی ہے، اللہ کی محبت اور ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جب پیارا شہر چھوڑا تو وہ چھوڑنے کا منظر بھی دیکھیے، اور جب یہ پیارا شہر دوبارہ فتح ہوا تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلبے اور کامیابیوں کا منظر بھی دیکھیے. تو اس کے بعد گویا کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو دھاک تھی، صداقت اور سچائی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کرنا تھا، یہ پوری دنیا پر روز روشن کی طرح واضح ہو چکا تھا. حتیٰ کہ فتح مکہ سے پہلے کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے کہ علاقے کے لوگ اور مکہ کے اندر والے لوگ بھی یہ سمجھ رہے تھے کہ اگر انہوں نے مکہ فتح کر لیا تو پھر ہمیں ماننا پڑے گا کہ یہ سچے ہیں. سب لوگ اس انتظار میں تھے. اب یہاں سے پتہ چلتا ہے اب عقل کو بھی استعمال کیجئے گا اور انصاف سے بھی کام لیجئے گا. یہ گھر بار چھوڑنے آسان نہیں تھے. تو ایک قاعدہ باقاعدہ علماء نے لکھا ہے اور میں نے پورا اس کے اوپر ریسرچ کیا اور نچوڑ نکالا ہوا. میں نے اس پر بہت سارے دلائل بھی دیے ہوئے ہیں سورۃ بقرہ کی کہ دوسرے رکوع کی تفسیر میں، کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ مکہ والوں میں کوئی منافق ہو. مکہ والوں نے نہیں مانا تو کافر تھے،
لیکن منافق مکہ میں نہیں ہو سکتا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ اتنے بڑے نقصان اٹھانا، گھر بار چھوڑنا، جنگیں لڑنا، اپنوں کے خلاف تلوار اٹھانا. اپنے باپ کو صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ میرے باپ نے حضور کے خلاف بات کی تو میں نے اسے تھپڑ دے مارا. حضور نے مجھے منع کیا. میں نے کہا حضور شکر ہے میرے پاس تلوار نہیں تھی، میں نے رگڑ دینا تھا، آپ تھپڑ مارنے سے منع فرما رہے ہیں. میرے آقا کے خلاف گستاخی کرے تو میں برداشت کر دوں، باپ ہو تو ہوا کرے. باپ کے رشتے ایک حد تک ہیں، ٹھیک ہے. یہ لوگ منافق ابو بکر و عمر، عثمان و علی، اور وہ جو مکہ سے گئے تھے، ان میں سے کوئی منافق نہیں ہو سکتا. ان کو منافق سمجھنے والا خود منافق ہے. ایک ٹبر کی کتاب ہے رجال کشی، اس کے صفحہ نمبر 366 پہ لکھا ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جتنے منافق تھے وہ کچھ تو مر گئے، کچھ مسلمان ہو گئے، اور جو رہ سہے تھے وہ آج کر اہل بیت کے عہدیدار بنے ہوئے ہیں. یہ رجال کشی ان کی اپنی کتاب ہے، اس میں لکھا ہوا ہے. میں نے صفحہ بتایا 366 صفحہ 366. کلہم ینتہل حب اہل البیت. یہ تو تھا مکہ والوں کی حد تک. اب جب فتح مکہ ہوئی تو مکہ والے جو باقی ماندہ تھے نا، ان کو تو پہلے یہ یقین تھا کہ اگر انہوں نے مکہ فتح کر لیا تو وہ ماننا پڑے گا کہ سچے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو فتح مکہ کے بعد بھی مسلمان ہوئے ہیں وہ دل سے مسلمان ہوئے ہیں، کیونکہ وہ کنونس ہو چکے تھے. اب علاقے بھر کے لوگ سارے کے سارے، صرف مکہ ہی نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ وقت وہاں ٹھہرے مکہ شریف میں. انصاری صحابہ کو یہ فکر بھی ہوئی کہ اب فتح مکہ ہو چکی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آبائی شہر کو ہو سکتا ہے ترجیح دیتے ہوئے یہاں پر ہی قیام پذیر ہو جائیں. ان بیچاروں کو اچھی خاصی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے یہ چیز ان کو ستا رہی تھی کہ کہیں حضور علیہ السلام یہیں نہ رہ جائیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں جانے کا جب فیصلہ کیا تو انصاری بہت خوش ہوئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ میں سب کو بہت کچھ دے کے جا رہا ہوں، اے انصاریوں کیا آپ خوش نہیں ہو کہ تم اللہ کا رسول لے کے جا رہے ہو؟ میرے بھائیو، یہ ساری باتیں، یہ ساری بے شمار غزوات میں سے صرف ایک غزوہ، ان باتوں پہ اور ایک ایک حدیث پہ غور کرتے جائیں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ صحابہ کرام مہاجر ہوں یا انصاری، ان کے خلاف مجموعی یا اکثریتی طور پر ان کے خلاف زبان کھولنے والا خدا کی قسم دراصل نبی پاک علیہ السلام کا دشمن ہے. اس کو پتہ ہی کو نہیں، اس کو غرض ہی کو نہیں دین سے. وہ تو سمجھتا ہے کہ حضور السلام خدا نخواستہ صرف 4 ہستیوں کے لیے آئے تھے. 4 ہستیوں میں سے بھی اگر آپ کہو گے نا کہ 2 بچے تھے تو وہ اس پر بھی آپ پر فتویٰ لگائے گا تو بچہ کیوں آخیا. یعنی یہاں تک یہ لوگ بگڑ چکے ہیں اور الزام تراش ہیں. یہ جو سال تھا فتح مکہ والا، اس کے بعد مسلمان ہونے والوں کی تعداد بے شمار ہو گئی. اب یہ تو 8 ہجری کا واقعہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اس واقعہ کے تقریباً 2 سال بعد دنیا سے پردہ فرماتے ہیں. ایک عرصہ ہے، اس عرصے میں اتنی دنیا مسلمان ہوئی کہ شہروں کے شہر، گاؤں کے گاؤں، وفدوں کے وفد، اور گروہ در گروہ، کہیں 100 بندہ آ رہا ہے، کہیں 200 آ رہا ہے، کہیں پورا قبیلہ آ رہا ہے، کہیں پورا علاقہ اٹھ کے آ رہا ہے. اس سال کا نام پڑ گیا عام الوفود. بولیے کیا ہے عام عام عین الف میم. عام کا معنی ہوتا ہے سال، وفود جمع ہے وفد کی. وفد آپ جانتے ہیں کہ گروہ کو کہتے، تو گروہ در گروہ مسلمان ہونا شروع ہو گئے. اور پھر سیرت کی کتابوں میں مختلف علاقوں سے آنے والے وفود کے نام، ان کی تفصیلات بھی لکھی ہوئی. فلاں کا وفد، فلاں قبیلے کا وفد، فلاں علاقے کا وفد، فلاں قوم کا وفد. وہ سارے کے سارے اسلام میں کثرت سے داخل ہوئے. اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کی، دین اسلام کو اس کی انتہا تک پہنچایا، اور پوری دنیا کے اندر اسلام کی بہت بڑی حکومت. اور مدینہ منورہ کی ریاست مدینہ کے بعد، مکہ شریف کو شامل کرنے کے بعد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اول تا آخر بہت بڑی حکومت قائم کر کے دکھا دی. اب اس موقع پر قرآن کی سورت نازل ہوتی ہے جو فقیر نے آپ کے سامنے خطبے میں پڑھی تھی، اذا جاء نصر اللہ والفتح. وہ جو الفاظ ہیں کہ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا.
اے محبوب آپ نے دیکھا کہ اللہ کے دین میں لوگ فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں. یہ جو عام الوفود ہے، وفد در وفد، اس سے بھاری لفظ ہے فوج در فوج. میں پہلے کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ یمن سے تقریباً 700 بندہ چلا اور سارے راستے نبی پاک کی اذانیں پڑھتے آئے. مسلمان وہیں پہ ہو چکے تھے، لیکن ہاتھ میں ہاتھ دینے کے لیے، باقاعدہ زیارت کرنے کے لیے، اور آمنے سامنے آ کے اقبال اسلام کرنے کے لیے مدینہ منورہ پہنچے. اور ان کے آنے پر ہی یہ صورت نازل ہوئی تھی، اذا جاء نصر اللہ. اس آیت کا، اس صورت کا شان نزول یمن سے آنے والے 700 بندوں کا پہنچنا ہے جو اذانیں پڑھتے آئے تھے. یہ جب صورت نازل ہوئی تو صحیح بخاری میں یہ حدیث بار بار آتی ہے اور کتابوں میں بھی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کی علمی میٹنگ میں حضرت عبداللہ بن عباس کو بھی بلا لیتے تھے، جو اس وقت تقریباً 14 سال کے تھے. حضرت عبد الرحمن بن عوف عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں. انہوں نے فاروق اعظم سے عرض کیا کہ امیر المومنین، آپ عبداللہ بن عباس کو بڑے سینئر صحابہ کی میٹنگ میں بلا لیتے ہیں، یہ تو ایک بچہ ہے، اس کا کیا تک ہے؟ آپ نے فرمایا اچھا میں آپ کو کبھی بتاؤں گا. بات پرانی ہوگی. آئندہ کبھی میٹنگ ہوئی، ابن عباس کو فاروق اعظم نے پھر بلا لیا اور تمام صحابہ کے سامنے آپ نے ایک بات چھیڑ دی. اب عبد الرحمن بن عوف جنہوں نے یہ سوال کیا تھا کہ ان کو نہ بلایا کریں، یہ بچے ہیں، یا بلانے کی وجہ پوچھی ہوگی، ان کے اب ذہن میں بات ہی نہیں ہے کہ کیا بات چل رہی ہے. فاروق اعظم نے پوچھا کہ سورت اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس سورت کے اندر الفاظ تو آسان ہے، سمجھ آتی ہے، اس کے اندر ایک چھپی ہوئی بات ہے، وہ کیا ہے؟ ایک پوشیدہ میسج ہے، پیغام ہے. تمام صحابہ میں سے کسی کو جواب نہ آیا. اب یہاں ایک اہم اشارہ بھی ہے، یہاں سے آپ سوچتے جائے کہ فاروق اعظم کا اپنا علم کتنا تھا. تمام صحابہ کو جواب نہیں آیا، ان میں کون کون صحابہ ہوں گے؟ فاروق اعظم اپنی میٹنگ میں کس کس کو بلاتے تھے اور کس کس کے بارے میں کہتے تھے کہ اس کے بغیر گزارا نہیں؟ سب ہوں گے نا. تو کسی سے جواب نہیں آیا. فاروق اعظم نے اب فرمایا ابن عباس بیٹا آپ جواب دو. استاد کو اپنے شاگرد پہ بھی مان ہوتا ہے. ابن عباس نے کہا کہ اس میں پوشیدہ پیغام یہ ہے، اس صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کی طرف اشارہ ہے. اب فاروق اعظم نے عبد الرحمن بن عوف سے فرمایا کہ بھائی عبد الرحمن بن عوف، میں عبداللہ بن عباس کو اس وجہ سے میٹنگ میں بلاتا ہوں. ایک حدیث مصنف عبد الرزاق میں ہے، فاروق اعظم کا فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں لہو لسان سؤول وقلب اقول. عبداللہ بن عباس کے پاس پوچھنے والی زبان ہے اور سمجھنے والا دل ہے، میں اس لیے اس کو بلا لیتا ہوں. وہ ان سے بہت پوچھتے تھے، فاروق اعظم سے بہت زیادہ پوچھتے تھے ابن عباس. فاروق اعظم نے ان سے کہا ہوا تھا کہ جب بھی کوئی مسئلہ پوچھنا ہو، سے یہ بخاری شریف ہے کہ ابن عباس جب بھی کوئی مسئلہ پوچھنا ہو اور تم جانو کہ میرے پاس اس کا جواب موجود ہے تو شرمایا نہ کرو، پوچھ لیا کرو، میں جواب دوں گا. اب کوئی مطالعہ نہ کرے تو اس کی اپنی مرضی ہے. ہمارا قصور تو یہی بنے گا کہ ہم نے ان چیزوں کو پڑھا ہوا ہے اللہ کے فضل سے. میں نے جتنی گزارشات پیش کی ہیں ان کا خلاصہ ہے 5 چیزیں. عنوان کیا ہے؟ فتح مکہ. خطبے میں سورت کون سی پڑھی؟ سورت النصر. پہلی بات ہے فتح مکہ کا پس منظر، وہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوتا ہے اور صلح حدیبیہ کی صلح کو قریش کی طرف سے توڑے جانا یہ اس کا ظاہری سبب بنتا ہے. پوائنٹ نمبر 2، یہ غزوہ 10,000 صحابہ اور پیچھے مدینہ منورہ پر کسی کی ڈیوٹی، اور 8 ہجری اور رمضان شریف اور جھنڈا زبیر بن عوام اور حضرت سعد بن عبادہ اور حضور کی سواری کے پیچھے حضرت اسامہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ منورہ میں جا کر مکہ شریف کو بڑی آسانی سے فتح کیا. آپ جب کعبہ شریف کے اندر گئے تو آپ نے اندر نماز بھی پڑھی، اندر جا کے. بلال حبشی نے چھت پہ اذان پڑھی، حضور نے اندر نماز پڑھی، اور اپنی مبارک لاٹھی کے ساتھ بتوں کو آپ ہود مارتے تھے اور فرماتے تھے جاء الحق وزاح الباطل. یہ بھی سارا بخاری میں ہے. پوائنٹ ہو گئے 2. تیسرا پوائنٹ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پر غالب آ جانے اور فتح کر لینے کے بعد
کفار کے ساتھ جو سلوک کیا وہ تھا لا تثریب علیکم الیوم، اور جس نے ہتھیار پھینک دیے اسے معافی ہے، جس نے گھر کا دروازہ بند کر لیا اسے معافی ہے، جو ابو سفیان کے گھر کے اندر داخل ہو گیا اسے پناہ ہے۔ اور دوسرے دن آپ نے خطاب فرمایا۔ پوائنٹ نمبر 4، پوری دنیا کا رخ بدل گیا۔ جو لوگ اس انتظار میں تھے کہ اگر یہ سچے ہوں گے تو مکہ پر قبضہ کر لیں گے، مکہ پر قبضہ ہونے کے بعد لوگوں کو شرح صدر ہو گیا اور کھلے دل سے اسلام کو قبول کرنے لگ گئے۔ یہ مکہ اس کے ارد گرد کی خاص طور سے جو فضا تھی وہ بالکل مخلص تھی۔ پوائنٹ نمبر 5، جب بے شمار لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے تو اس وقت اذا جاء نصر اللہ نازل ہوئی اور فوج در فوج مسلمان ہونے لگے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا پیغام بھی اسی صورت کے اندر پوشیدہ تھا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔